کے دیوانہ وار مدینہ جائیں گے، ہو کے دیوانہ وار مدینہ جائیں گے، ہاں ہاں مدینہ جائیں گے، ہو کے دیوانہ وار مدینہ جائیں گے، ہو کے دیوانہ وار مدینہ جائیں گے، یہ دل ہے بے قرار مدینہ جائیں گے، یہ دل ہے بے قرار مدینہ جائیں گے، اور دل کے بیماروں کی دوا طیبہ میں ہے، دوا طیبہ میں ہے، ہاں دوا طیبہ میں ہے، اور دل کے بیماروں کی دوا طیبہ میں ہے، ہم دل کے ہیں بیمار، ہاں ہم دل کے ہیں بیمار مدینہ جائیں گے، ہم دل کے ہیں بیمار مدینہ جائیں گے۔ انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام جناب ہارون شاہداں صاحب، جو بہت یہاں کے پرانے ہزاری باغ کے لوسنگنا کے بہت مشہور اور کہنامہ شاعر ہیں، ان کا شعری مجموعہ شرار گل ابھی شائع ہو کر آیا ہے، تو اسی کی رسم اجرا کے موقع پر یہ نشست کی جا رہی ہے۔ تو آج کی اس نشست کے لیے ہم صدارت کے لیے جناب شاہ نواز احمد خان کا نام پیش کرتے ہیں۔ نام محمد نام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد نام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی برحق رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، والی کوثر ساقی زمزم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی تیرے لب پہ ہو ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام آ رہا ہے، مقام درود و سلام آ رہا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ رہا، قدم بوس ہو بڑھ کے تو ہے زمانہ، مدینے کا ماہ تمام آ رہا، مدینے کا ماہ تمام آ رہا ہے، مقام درود و سلام آ رہا۔ شکریہ پیش کر رہا ہوں، شاید آپ کو پسند آئے۔ کہتے ہیں کلی کو رنگ ملی، پھول کو نکھار ملا،
کلی کو رنگ ملی، پھول کو نکھار ملا، ہم انتظار میں تھے، ہم کو انتظار ملا۔ دو پھول ایک چمن کے، دو پھول ایک چمن کے، قسمت جدا جدا۔ ایک ہی باغ سے دو پھول توڑے جاتے ہیں، لیکن دونوں کی قسمت کا دیکھیے کہ دو پھول ایک چمن کے، قسمت جدا جدا، ایک کا بنا ہے صحرا، ایک لاش پہ پڑا۔ کہتے ہیں پھول شبنم تلاش کرتے ہیں، پھول شبنم تلاش کرتے ہیں، زخم مرہم تلاش کرتے ہیں، اور آپ کو کیا پتا ہارون صاحب، ہم لوگ سب آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ اب ایک رفیقوں سے رقیب اچھے جو اکثر نام لیتے ہیں، رفیقوں سے رقیب اچھے جو اکثر نام لیتے ہیں، اور گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تھوڑا ناز شریف کا وہ کچھ پیش کر دے رہا ہوں۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، ہزاروں سجدوں سے بہتر سجدہ حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کے ہیں، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کے ہیں۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ بس سبحان اللہ۔ گل و گلچا کھلا اور بن گیا وہ بھی سرار گل، گل و گلچا کھلا اور بن گیا وہ بھی سرار گل، گلستان میں ادھر مستی ہے، گلستان میں ادھر مستی میں گونجا نغمہ بلبل، پرندے چہچہانے لگ گئے ہیں شوق و مسرت میں، پرندے چہچہانے لگ گئے ہیں شوق و مسرت میں، تو پھر ہونے لگا گلشن میں چار سمت یہ کل کل۔ اور یہ شعر خاص میرے سجدوں کی لاج، میرے سجدوں کی یا رب لاج رکھنا یہ ندا آئی، میرے سجدوں کی یا رب لاج رکھنا یہ ندا آئی، تیری چوکھٹ پہ سادہ کی جبھی تھی صدائے گل، محمد رحمت العالمی ہیں اس کا چرچا ہے، وہی مختار گل سرکار دی ہیں کا مچا ہے گل۔ اور پھر اے، یہ نظم ہے ان کی کتاب کا، کہا پھر اے میرے اہل وطن میں خادم اردو، کہا پھر اے میرے اہل وطن میں خادم اردو، سیاست داں بھی آئے ہیں بنانے وعدوں کا ایک پل۔ اس موقع پر ایک نظم تہنیت بھی پیش کر دے رہا ہوں۔ ہارون شاداں، آپ ہیں ہارون شاداں پیشے سے انجینئر، آپ ہیں ہارون شاداں پیشے سے انجینئر، آپ کو نہ مشق شاعر شاعروں میں سینئر، اور اہل فن اہل ہنر اہل زباں بھی آپ ہیں، اہل فن اہل ہنر اہل زباں بھی آپ ہیں، اور آج کی محفل کے تو روح و رواں بھی آپ ہیں۔ آپ ہیں شہر ہزاری باغ کے شاعر نفیس، آپ ہیں شہر ہزاری باغ کے شاعر نفیس، شاعر دلدار سب ہیں آپ کے آگے 19۔ اور ہے گلو غنچہ کے مالی اور شرارے گل کے بھی، ہیں گلو غنچہ کے مالی اور شرارے گل کے بھی، آپ ہیں نظموں کے شاعر اور گلو بلبل کے بھی۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ چھپا ہے قبل بھی، آپ کا ایک شعری مجموعہ چھپا ہے قبل بھی، اور یہ ہے دوسرا خوش رنگ بھی خوش شکل بھی،
آپ کا ایک شعری مجموعہ چھپا ہے قبل بھی، اور یہ ہے دوسرا، خوش رنگ بھی خوش شکل بھی، وہ گلو گنچا تھا پہلا اور شرارے گل ہے یہ، وہ گلو گنچا تھا پہلا اور شرارے گل ہے یہ، وہ تھا راہ اولی اور بیچ کا ایک پل ہے یہ، وہ تھا راہ اولی اور بیچ کا ایک پل ہے یہ۔ آپ کا یہ شعری مجموعہ ہے بالکل لاجواب، آپ کا یہ شعری مجموعہ ہے بالکل لاجواب، خوش نمائی اور خوش رنگی میں ہے یکتا کتاب، اور حمد و نعت و منقبت نظم و غزل پر مشتمل ہے وہ مجموعہ کہ جس کو پڑھ کے گھبرائے نہ دل۔ ہے دعا نٹکھٹ کی مجموعہ بہت مقبول ہو، ہے دعا نٹکھٹ کی مجموعہ بہت مقبول ہو، عمر شادہ بھی میرے مولا طویل و طول ہو۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب زین رامش صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کچھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آج کی اس خصوصی ادبی نشست کے صدر جناب شاہ نواز احمد خان صاحب، ہزاری باغ کے انتہائی معتبر اور سینئر شاعر سید عبید اللہ ہاشمی صاحب، صاحب کتاب ہارون شاداں صاحب، ناظم نشست نٹکھٹ عظیم آبادی صاحب، اور سامنے کی نشستوں میں بیٹھے انتہائی اہم سماجی اور ادبی حضرات، آج انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ یہ ادبی نشست منعقد ہو رہی ہے اور ہم سب جمع ہوئے ہیں اس میں شرکت کی غرض سے۔ اور یہ نشست دراصل اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہزاری باغ کے اور ہزاری باغ کے ہی نہیں بلکہ جھارکھنڈ کے جانے پہچانے شاعر جناب ہارون شاداں صاحب کے دوسرے شعری مجموعے شل کی تقریب رسمی اجرا ہے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں ان کی خدمت میں بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انجینئر ہارون شاداں، شاعر والا صفات۔ انجینئر ہارون شاداں، شاعر والا صفات، شعر کے پیکر میں ڈھل جاتے ہیں ان کے لفظیات۔
मोतबर शायर हैं वो शहरे हजारी बाग के, मोतबर शायर हैं वो शहरे हजारी बाग के, खूब हैं नज़्मो गज़ल सब मनक़बत और हमदुनात। दो दो मजमुए हुए हैं शाये उनके अब तलक, दो दो मजमुए हुए हैं शाये उनके अब तलक, है शरारे गुल से पहले कुछ गुलो गुंचा की बात। हाशमी की है दुआ शादा रहें शादा सदा, हाशमी की है दुआ शादा रहे शादा सदा, मेहरबां उन पर रहे हर वक्त रब्बे कायनात। हारून शादा साहब की अभी जो तशरीफ़ आई है शरार गुल, उसका बिलइस्तियाब मुताला किया अभी। इसके पहले भी हारून साहब की एक बहुत ही मुस्तनद किताब आ चुकी है जिसका आपने मुताला किया होगा। हारून साहब ने अपने मुलाजमत की आबरू रखते हुए जिस डिपार्टमेंट से हैं थे, यहाँ ठीक है लिखा है इन्होंने कि मिट्टी और बालू से वास्ता था, और इस मिट्टी बालू से जो तुख्म रेजी की है, जो उन्होंने निकाला है, जो कोहकनी की है, और उससे जो गुलगुल के गोशे आपको नजर आएंगे, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है। बुजुर्ग, हमारे अजीज, हमारे बच्चे जो इस बज़्म में शामिल हैं, बहुत कुछ जनाब शाहनवाज अहमद खान ने आप लोगों को बताया, उन पर अमल करने की कोशिश करें। अब जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये तो हम जानते हैं कि शादा साहब वाकई शायर हैं। इनका पहला मजमू कलाम जिसका नाम गुंचो गुल था, उसमें हमने देखे हैं, और इन्होंने शायरी का हक अदा कर दिया है, और शायर कहे जा सकते हैं, ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी सलाहियत से, अपनी शेरी कैफियत से, अपने शेरी लफ्ज़ियात से, अपने शेरी मानवियात से, तो ऐसी शायरी इनकी है, और ये सचमुच शायर कहे जाने के लायक हैं। और इनकी जितनी तारीफ़ बहैसियत शायर की जाए कम है, ऐसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शायरी छोड़ के कुछ और काम करने लगे। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वो अपनी शायरी को से हम लोगों को नवाजते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन इनके कलाम हम लोगों तक पहुँचते रहेंगे, और इनका कलाम यकीनन काबिल क़द्र है। हम इनको मुबारकबाद देते हैं, और इसी के साथ मैं ईंट पत्थर और रेत का आदमी हूँ। हमारा डिपार्टमेंट वही था, और 30-32 साल हम उसको झेलते रहे, और ये सिलसिला हमारा टूट गया था गलबन। लेकिन जब रिटायर्ड किया और यहाँ आए, तो कुछ चिंगारी जो दबी हुई थी मेरे दिल में, वो अब आपके सामने पेश करते रहे हैं। और जहाँ तक मुतासिर होने का ताल्लुक है, तो तंज़ो मज़ाह मेरा ख़ास ये रहा, मौजू रहा। लेकिन कभी आप देखेंगे पढ़ के, बहुत कम मिलेगा, इसमें एक आध दो मिलेगा। जनाब रशीद अहमद सिद्दीकी साहब मज़ाहिया तंज़िया लिखा करते थे। मौलाना, उन्होंने लिखा था मौलाना अल्लामा हमादान, आप लोग पढ़े होंगे। तो उसका शेरी ढांचे में हमने ढाला है, इसमें आप पढ़ेंगे उसको, खराफात का पुलंदा। तो इसके मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा तंज और मज़ाह हमें कहाँ था। कॉलेज का ज़माना, डॉक्टर शान अहमद सिद्दीकी साहब बुलाए हमें और एक
पूरे क्लासी को बुलाया कर और उन्होंने कहा कि भाई इसमें किसने दर्ज कर दिया फहरिस्त, लाइब्रेरी का उर्दू किताबों का फहरिस्त था, उसमें लिख दिया था कि मलकुल मौत के बाद अल्लामा दफा सोट और नजर लागी राजा तेरे बंगले पर मौलाना शीन दफाली। अब लोग तलाश कर रहे ये किताब है कहाँ। तो जब नहीं मिला तो उन्होंने क्लास बुलाया और उसमें सबको कहा डिक्टेट करने कि सबको जो हम बोल रहे हैं वो लिखो। तो पकड़ा गए डॉक्टर अनवर इकराम के भाई शमीम साहब, मलकुल मौत जो लिखा था वही राइटिंग वो पकड़ा गए, कुछ बोले नहीं, बुलाया है अपने चेम्बर में, हमें भी बुलाया। तो भाई ये कौन लिखा, ये तो डरा गए। हम कहा सर वो हमने लिखा, शीन दफाली। तो ये तंजिया ये था हम लोगों का, वहीं से शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा करना। और उस वक्त हम शायरी करीब कम करते थे। मौलाना शेर घाटवी कमरुल्लाह साहब उन्होंने हमें कहा कि अरे कुछ लिखा करो। और एनुअल जलसा जब भी होता था यहाँ जिला स्कूल में तो हमें पहले आगे कर दिया जाता था। और जनरली फैज़ अहमद फैज़ की नज़में या गज़ल हमें कहा जाता था कि तरन्नुम में पढ़ो। तो अभी जो टूटा फूटा तरन्नुम हमने दिखाया है उसी का असर है। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ आप सारे हजरात का कि इस महफिल में आप तशरीफ़ लाए और मेरी हौसला अफजाई की। वैसे मैं 84 साल का हो चुका हूँ, कब तक अब आपके सामने हो ये तो अल्लाह ही जानता है। शुक्रिया।